سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ نور ہدایت کی یہ دوسری کڑی اور ابتدا اس نام نامی سے کہ جس نے جب یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ان ہستیوں کو تخلیق کیا کہ جو نور ہدایت کی واضح دلیل ہیں، اور اس حوالے سے ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا یہ ماہ مبارک کہ جس کا آغاز ہوا، وہ ماہ کہ جو ہمیں نہ صرف یہ کہ خوشیوں کی نوید دیتا ہے بلکہ یہ وہ ماہ ہے کہ جو یہ بتلاتا ہے کہ انسان کے لیے اگر امید کا کوئی در کھلا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کا در ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ہمارا موضوع مکارم اخلاق، خلق عظیم۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام جو فلسفہ حیات دیتا ہے اس کی بنیاد نہ تو جھگڑے پر ہے اور نہ ہی اس کی بنیاد تکرار پر ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اخلاق ہے کہ جو اسلام کا چہرہ ہوگا، اور اسلام کا سب سے پہلا چہرہ خود رخ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سو حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بین ہی قرآن تھے، گویا یہ وہ قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے کہ ایک ایک آیت کریمہ کا ترجمہ، تفسیر اور اس کا واضح چہرہ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور خود ہمارے سامنے سورہ قلم کی چوتھی آیت بھی تو ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ جیسے اگر آپ قصص الانبیاء پڑھیں تو ہمیں مختلف انبیاء سے متعلق جو آگہی ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے جو ذہنی خاکہ مرتب ہوتا ہے اس میں جاہ و جلال بھی ہے، اس میں غم و غصہ بھی ہے، اس میں برات کا بھی ایک پہلو ہے، لیکن یہ وہ شخصیت عظیم ہے کہ جو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، جو ہر حال میں رحمت ہے۔ اصحاب کرام نے ایک بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ آپ کفار مکہ کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بلکہ بشارتیں دینے کے لیے اور رحمتیں بانٹنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان یہ کہ میں نے اپنے والد گرامی جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی شکل کیا تھی؟ تو وہ جو باب علم ہے اس نے مدینۃ العلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کی نشست کا آغاز اور اختتام پروردگار عالم کی کبریائی اور بزرگی سے ہوتا تھا۔ تمام اصحاب کو ایک جیسی نشست فراہم کی جاتی تھی، سب سے ایک جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کو انتہائی نامناسب سمجھتے تھے کہ کوئی شخص صفوں کو پھلانتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور یوں کسی کی تکذیب ہو یا کسی کو اپنی کمتری کا احساس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ میرے سامنے جو کتب ہیں ان میں سے سیرت کی بہت سی اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو بڑی دلچسپ سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ جو تاجدار سلطنت مدینہ ہے، وہ جس کے بارے میں جی ایچ ویلز کہتا ہے کہ جو یہ 6 صدی کا آغاز ہے اس میں محمد آف عربیہ سے زیادہ طاقتور شخصیت ہمیں کوئی اور دیکھنے کو نہیں ملتی کہ ایک طرف قیصر روم ہے کہ
کہ جس کی سلطنت کپ کپا رہی ہے اس انقلاب سے جو مدینہ سے رونما ہوا ہے، اور دوسری طرف کسریٰ کی سلطنت ہے کہ جو عنقریب عرب کے ان شاہ سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہوگی، اس کے باوجود آپ کے انکسار کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے کی اگر ایک لونڈی اپنے مسئلے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی اور یہ استدعا کرتی کہ ذرا میرے ساتھ چل کے میرا مسئلہ حل کر دیجئے، تو آپ قطعاً اس میں کوئی مضائقہ یا عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ جب مکارم اخلاق کی بات ہوتی ہے
تو جو نرم خوئی ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ، اور خاص طور پہ جب ہمارے ہاں کوئی فلسفے کی بحث ہو رہی ہو اور فلسفہ یا موضوع مذہبی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، تو عام طور پہ لہجے بلند ہو جایا کرتے ہیں اور نسیں کھج جایا کرتی ہیں، اور یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جتنی شد و مد سے بات کی جائے اتنا ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے ایک واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بڑا خوبصورت اور بڑا انوکھا اور دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ یمن کے قریبی علاقے میں ایک بہت بڑا شہر تھا جس کا نام نجران تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نجران کے تصرف میں 70 کے قریب دیہات تھے، گویا بڑا امیر کبیر علاقہ تھا، اور یہ مذہب عیسائیت کے تابع تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا اور اس کے عیسائی مبلغین کا بڑا نام تھا، اور وہ اس سارے علاقے میں اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جب نور ہدایت بتھا سے پھیلا تو ان کا ایک وفد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہوا، یہ طے کرنے کو کہ کون سا مذہب اہم ہے، کیا عیسائیت حرف آخر ہے یا پیام خداوندی کی مہر اسلام ہے، اس پہ بحث کی جائے۔ موضوع بہت نازک ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان کہ جو انتہائی عطاب سہ کے آئے تھے مکہ کا، بالآخر انہیں سکون کا سانس مدینہ میں ملا ہے، اور مدینہ میں پہلی ریاست بن چکی ہے، اور اب بہت زیادہ، جسے آپ انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پیورٹن، کہ بہت زور اس بات پر ہے کہ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جائے۔ تو عین ممکن ہے کہ مدینہ کی فضا میں بھی یہ لہجہ پایا جاتا ہو کہ جو ہمارے اس پیغام کی نفی کرتا ہے، اور جس کا اتنا ہمت و حوصلہ ہے کہ خود ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اس کی نفی کرے، تو یقیناً اس سے جنگ جائز ہے۔ اس سارے حالت میں نجران کے عیسائی مبلغین کا وفد رسالت مآب کی خدمت میں آتا ہے۔ جب وہ مدینے میں وارد ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جمعے کے دن مسلمان اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار اور یہ آزادی حاصل ہے کہ آپ اپنے مذہب کی ترویج بھی کر رہے ہیں اور اس کی عبادات کی جو ظاہری شکل ہے وہ ادا بھی کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنی عبادت کر پائیں۔ عفو درگزر اور برداشت کی اس سے اعلیٰ مثال نگاہ انسانی تاریخ انسانیت دے نہیں سکتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم مدینہ بھی ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی گھر کا دروازہ کھول کر عیسائی مبلغین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں عبادت کر لیجئے، لیکن وہ جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جس نے تمام انسانیت کے اخلاق کو درست کرنا ہے، وہ جو انسانوں کو بانٹنے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مسجد نبوی کی ریت پر کھجور کی چھڑی سے ایک لکیر کھینچتے چلے گئے اور فرمایا، وہ تمہارا گرجا ہے، یہ میری مسجد ہے، عبادت کر لو۔ اس سے زیادہ برداشت کی کوئی کیفیت انسانی معاشرہ دے نہیں سکتا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد دونوں وفود میں گفتگو ہوتی ہے، دونوں طرف کے وفود جو ہیں وہ اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں اور بحث کو اہل مدینہ یقیناً سن رہے ہیں۔ بات یہاں تک جاتی ہے کہ کوئی بھی جو فریق ہے وہ دوسرے کی بات سننے کو تیار اب نہیں ہے، گویا ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے۔ تو کیا اس ڈیڈ لاک کی کیفیت میں تلواریں چل جانی چاہیے؟ کیا اس ڈیڈ لاک کی کیفیت میں وہ جو غالب اکثریت میں ہیں، جن کی سرزمین ہے،
وہ آنے والوں کو ملک بدر کر دیں، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیں، یا انہیں آگ لگا دیں، یا انہیں تہ تیغ کر دیں؟ جی نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے تلک الرسول کی آیات نازل ہوتی ہیں جنہیں آیات مباہلہ کہتے ہیں، اور اے رسول جب ان تک پیغام پہنچ جائے اور یہ نہ مانے تو پھر ان سے کہہ دو کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم لائیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنی عورتوں کو اور ہم لائیں اپنی عورتوں کو، اور تم لاؤ اپنے نفس کو اور ہم لائیں اپنے نفس کو، اور پروردگار عالم کی خدمت میں عبادت کریں اور جھوٹوں پر لعنت کے خواستگار ہوں۔ یہ وہ کلیہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جہاں بحث اس نہج کو پہنچ جائے جہاں کوئی فریق دوسرے کی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو یہ نہ کیجیے کہ کشت و غارت گری پہ آمادہ ہو جائیں، بلکہ معاملے کو پروردگار عالم کے سپرد کر دیجیے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت نمونہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا کہ جس سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ پرامن بقائے باہمی کی صورت ہو سکتی ہے۔ مختلف نقطہ نظر اس دنیا میں ایک ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں۔ جو حق ہے، جو صحیح ہے، وہ خود اپنے پیام کی خوبصورتی، اپنی نرمی، اپنی گفتار کی خوبصورتی کی بنا کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ کوئی تلوار، کوئی تشنا، کوئی تبر اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ مسکرا کے گفتگو کی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے پیام میں ہمیشہ نرمی کا خاصہ بتلایا۔ عز و شرف کا قریہ اجزا سار مدینہ ہے، عز و شرف کا قریہ اجزا سار مدینہ ہے، نام و نسب کی دیواروں کے پار مدینہ ہے، نام و نسب کی دیواروں کے پار مدینہ ہے۔ آج بھی آپ کے حسن عمل کا قرض ہے دنیا پر، آج بھی آپ کے حسن عمل کا قرض ہے دنیا پر، آج بھی عدل و احسان کا معیار مدینہ ہے۔ آپ کے لمس کی برکت سے توقیر ہوئی اس کی، آپ کے لمس کی برکت سے توقیر ہوئی اس کی، دنیا کے سب شہروں کا سردار مدینہ ہے۔ آپ کے لمس کی برکت سے توقیر ہوئی اس کی، دنیا کے سب شہروں کا سردار مدینہ ہے، اور اس کی ہوا میں آپ کی اطہر سانسیں شامل ہیں، اس کی ہوا میں آپ کی اطہر سانسیں شامل ہیں، باغ ارم کے پھولوں کی مہکار مدینہ ہے، باغ ارم کے پھولوں کی مہکار مدینہ ہے۔ ایک قطار میں شاہ و گدا ہیں، موج میں ہے رحمت، ایک قطار میں شاہ و گدا ہیں، موج میں ہے رحمت، خیر ہی خیر ہے جس جا وہ دربار مدینہ ہے، خیر ہی خیر ہے جس جا وہ دربار مدینہ ہے، اور جس کا ہر گل چمنستاں ہے رشد و ہدایت کا، جس کا ہر گل چمنستاں ہے رشد و ہدایت کا، رحمت حق کا جاذب وہ گلزار مدینہ ہے، جس کا ہر گل چمنستاں ہے رشد و ہدایت کا، رحمت حق کا جاذب وہ گلزار مدینہ ہے۔ آج بھی آپ کے حسن عمل کا قرض ہے دنیا پر، آج بھی آپ کے حسن عمل کا قرض ہے دنیا پر، آج بھی عدل و احسان کا معیار مدینہ ہے، عز و شرف کا قریہ اجزا سار مدینہ ہے، نام و نسب کی دیواروں کے پار مدینہ ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے اس کو اس نقطۂ نظر سے اگر لوں کہ جس میں آپ نے کہا کہ آپ کے مکارم اخلاق بلا شبہ قرآن تھے. قرآن نے ایک جگہ آواز دی اور اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو کیونکہ بلا شبہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. سو کیا یہی سبب نہیں ہے کہ رسالت مآب نے جب بھی پیام حق دیا تو وہ ایک انتہائی نفیس اور شائستہ انداز میں دیا؟ تو کیا سبب ہے خواتین و حضرات کہ جب ہم اپنے خیالات، اپنے عقائد، اپنے نقطۂ نظر بیان کرنے لگتے ہیں تو ہماری آوازیں اونچی کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہم کشت و غارت گری پہ کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ ہم جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جو جن کے اجداد نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان سے خدا نے براہ راست ہم کلام کیا ہے، بلکہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک ہستی تھی کہ جس نے ایسے شیریں دہن سے اللہ کا پیغام سنایا کہ لوگ اس کے قائل ہو گئے. تو جب ہم ایک شیریں دہن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہمارے لہجوں سے شہد کیوں نہیں ٹپکتا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے بچوں سے ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس ایج آف اینگر میں لہجے جہاں بلند ہوتے ہیں وہاں ہم بے اطمینانی کی کیفیت دیکھتے ہیں، اور یہ بے اطمینانی نئی نسل میں بہت زیادہ ہے. سو حضرت زید بن ثابت کا واقعہ ہو، حضرت انس کا واقعہ ہو. ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس آپ کے ہمراہ تھے اور رسالت مآب نے ان سے کہا کہ میرا فلاں فلاں کام کر دو. ناگواری کی کیفیت میں حضرت انس نے کہا کہ شاید میں نہ کر پاؤں. بعد میں یہ گمان ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، سو اس راہ پہ روانہ ہو گئے کہ جس کی تحقیق رسالت مآب نے کی تھی. رستے میں یہ دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، عمر کا تقاضا ہے، آپ رک گئے اور وہ کھیل تماشا دیکھنے لگے. اچانک یہ گمان ہوا کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور ہلکے سے کندھے کو دبایا ہے. حضرت انس نے مڑ کے دیکھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا اور کہا انس کچھ ناراض ہو کے گئے تھے، جہاں بھیجا تھا وہاں جانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ کسی طور پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے سے ناگواری نہیں تھی، کسی طور بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں سختی نہیں تھی. حضرت انس نے فرمایا میں اسی جانب رواں تھا، یہ دیکھنے رک گیا. وہ جو حاکم وقت ہے، وہ جس کے ہاتھ میں وقت کی نبض ہے، وہ جس کا کہا ہوا ایمان ہے، وہ محمد عربی جو کہہ دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یہ پیام خدا بندی ہو. اگر اس کے اندر اتنی انکساری ہے، اگر اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اتنی خاک نشینی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ پرتاؤ تو اس کی امت میں آنا چاہیے. حرف تمام ہوا اور مدح باقی ہے، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. یوں تو معلوم نہیں کیا ہے حقیقت اپنی مستند ہے در حسان سے نسبت اپنی یوں تو معلوم نہیں کیا ہے. کوئی پوچھے تو حوالہ تیرا دے دے
کوئی پوچھے تو حوالہ تیرا دے دیتے ہیں، یوں تیرے نام سے ہو جاتی ہے عزت اپنی، کاش میں بھی انہیں تنہائی میں محسوس کروں، کاش میں بھی انہیں تنہائی میں محسوس کروں، خلوت غار حرا دے ذرا قسمت اپنی، خلوت غار حرا دے ذرا قسمت اپنی، یوں تو معلوم نہیں کیا